حکیم سرمد کی شخصیت کمال کی تھی۔ در حقیقت میں انہیں سمجھ نہیں پایا تھا۔ کبھی وہ مجھے ایک عام سے انسان نظر آتے تھے، کھلنڈری سی فطرت کے مالک، لاپرواہ اور زندگی سے سمجھوتا کرنے والے، اور کبھی کوئی ایسی بات کہہ جاتے کہ کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ عام انسان کی بجائے خاص نظر آنے لگتے تھے۔ ممتاز سے محبت کی شادی ہوئی تھی۔ ہماری جوانی کے وقت کی محبتیں موبائل فون پر نہیں ہوتی تھیں، عام طور سے گھر کی چھتوں پر یا دیوار کے سوراخوں سے ہوتی تھیں۔ بس ایسا ہی کیس اپنا تھا۔ چھوڑ کر چلی گئیں اور ہم کباب بیچتے رہ گئے۔ چلو، جو بیت گیا سو کل۔ بمبئی کی سیر کریں گے۔ ہندوستان کے کروڑوں لوگ بمبئی دیکھنے کی آرزو دل میں رکھتے ہیں، مگر عمر کٹ جاتی ہے، نہیں دیکھ پاتے۔ حکیم صاحب کے ساتھ میں بھی یہ روایتی شہر دیکھ رہا تھا۔ کئی بار سمندر پر فلموں کی شوٹنگ دیکھی جہاں معروف اداکار نظر آ جاتے تھے۔ حکیم صاحب انہیں دیکھ کر دیوانے ہو جاتے تھے۔ وہ ان کے پیچھے لگے لگے پھرتے تھے۔ میں البتہ ایسے اوقات میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے یہاں آتے ہی بھوریا چرن کو دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھ سے دور نہیں رہ سکتا تھا اور اپنی سی کوششوں میں مصروف تھا۔ اس دن بھی ہم چوپاٹی پر موجود تھے۔ کچھ فاصلے پر سمندر کے کنارے کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ پولیس کے جوانوں نے ایک مخصوص حصے کو اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا اور اس طرف کسی کو نہیں جانے دے رہے تھے۔ مجمع پیچھے ہٹ کر شوٹنگ دیکھ رہا تھا۔ حکیم صاحب بھی اسی مجمع میں شامل تھے کہ مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ بھوریا چرن تھا، بہت نفیس دھوتی، کرتے میں ملبوس، آنکھوں پر چشمہ لگائے ہوئے۔ اس کا یہ حلیہ دیکھ کر میں بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ سارے مصیبتن کے مارے میرے ہی باغ میں لکھے گئے سسرے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا بھوریا چرن؟ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ جان جلائے رہے۔ کا ہوا بھوریا چرن؟ تیرا پتا سسر بھی باولا رہے، سارا جیون مشکل میں رہے، پر ہمری بات نہ مانی، اور اب تو او سے بھی زیادہ بکٹ۔ ارے دیا رے دیا، میں اسی باپ کا بیٹا ہوں بھوریا چرن، پر ایک بات سن لے بیرا، ہم بھی تیرا پیچھا نہ ہی چھوڑیں گے۔ اپنا جیون بھی خراب کری ہے تو ہار بھی، وہ تو ہو رہا ہے، تو خوش رہے۔ دنیا میں کتنے ہیں جو خوش ہیں، سب کی مشکلیں الگ الگ ہیں، میری بھی مشکل ہے۔ مشکل نہ رہے، جد رہے۔ ارے سب نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے، سب اپنے کام سے کام رکھے ہے، تو اسے بھی پہلے کہہ رہے بروا، تیرے سامنے تھوڑا سا جیون رہے، بوڑھا ہوے گا مر جاوے گا، ہمارے سامنے لمبا سنسار رہے۔ ہمارا کام کاہے خراب کرت ہے، کر دے ہمارا کام سسروا، بادشاہ بنائی دے تو کا۔ تم خود کہہ چکے ہو بھوریا چرن، میرے سامنے تھوڑی سی زندگی ہے، بوڑھا ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، اس تھوڑی سی زندگی کے لیے اپنا ایمان کیسے بیچ دوں، تم خود بتاؤ۔ مانے گا سسرا، ضرور مانے گا، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ وہ اٹھ گیا اور ایک طرف چلا گیا۔ میں اسے جاتے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر وہ اچانک نگاہوں سے گم ہو گیا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے تلاش کرنے لگا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اسی وقت پیچھے سے آواز آئی، مدھو بالا جیسی بات کہاں، کتنی آئیں کتنی گئیں، پر وہ، ہائے، پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی۔ کیا کہتے ہو، پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ پیار کرتے رہو، پیار کی کوئی قسم تو نہیں ہوتی، سب سے اچھا پیار اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے پیار کرو، ایمان قائم رہے گا، ایمان قائم رہے بس۔ شوٹنگ ختم ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ ابھی کہاں، شوٹنگ تو دنیا کے آخری دن تک جاری رہے گی، کہانیاں بدلتی رہیں گی، اداکار بدلتے رہیں گے۔ ہم چوپاٹی سے واپس چل پڑے۔ حکیم صاحب کی باتیں عجیب احساس دلا رہی تھیں۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا، واقعی ایمان پیارا ہو تو ہر تکلیف ہیچ ہوتی ہے۔ اسی رات ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ حکیم صاحب پر اس وقت بھی فلمی ماحول سوار تھا اور مختلف اداکاروں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہوٹل میں پاس پاس میزیں لگی ہوئی تھیں اور ان میں خوب رش تھا۔ اچانک ایک شخص ہمارے قریب آ گیا۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے چالاک سا آدمی لگتا تھا۔ 5 منٹ بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا اور ہم چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ تشریف رکھیے۔ شکریہ، میرا نام بابو خان ہے، انڈسٹری کا جانا مانا آدمی ہوں، جھانسی کا رہنے والا ہوں۔ اماں کیوں جھانسا دے رہے ہو، جھانسی میں تو میری سسرال ہے، حکیم صاحب بولے اور بابو خان چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی، میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ بتائیے بابو بھائی، کیا بات ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں ہے، بس آپ لوگ فلموں اور اداکاروں کی باتیں کر رہے تھے، میں پاس کی میز پر بیٹھا تھا، آپ کی باتوں میں مزہ آیا تو سوچا 2 منٹ آپ سے باتیں کروں۔ اچھا، آپ انڈسٹری کے آدمی ہیں؟ میں نے کہا، بالی ووڈ اپنے نام سے چل رہی ہے،
کہیں بھی کھڑے ہو کر بابو خان کا نام پوچھ لو۔ آج کل سمترا دیوی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، 6 فلمیں اناؤنس کی ہیں انہوں نے ایک ساتھ، سارا انتظام بابو خان کے کندھوں پر ہے، یوں سمجھیں سمترا دیوی کی ناک کا بال ہوں۔ توبہ توبہ، یہ سوچ کر ہی چھینک آ رہی ہے کہ آپ کسی کی ناک کے بال ہیں، بخدا۔ حکیم صاحب بولے بنا نہ رہ سکے، یہ کافی دلچسپ آدمی ہے۔ بابو خان نے پیترا بدلا، یہی اداکاروں کی باتیں کر رہے تھے، ملیں گے اداکاروں سے؟ تم ملوا دو گے؟ حکیم صاحب خوش ہو کر بولے، نام لو، جس سے کہو گے ملوا دوں گا۔ بابو خان نام ہے، آج کل سارے کے سارے سمترا دیوی کے گرد چکرا رہے ہیں اور بابو خان کے ترلے کر رہے ہیں، بابو خان یہ چانس دلوا دو، بابو خان وہ چانس دلوا دو۔ ہمیں بھی کوئی چانس مل سکتا ہے؟ حکیم صاحب نے بڑی عاجزی سے کہا اور میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو؟ بابو خان نے کہا اور انگوٹھے اور انگلیوں سے فریم بنایا اور حکیم صاحب کے چہرے کا جائزہ لینے لگا، پھر بولا، سمترا پروڈکشن کی ایک فلم ہے بندر کی ناک، اس کا اسکرپٹ گووند بھائی لکھ رہے ہیں، 5-7 ہزار ان کی ناک پر ماریں گے اور تمہارا کردار لکھوا دیں گے، فکر ہی مت کرو۔ وہی بندر کی ناک ہیں؟ حکیم صاحب نے رازداری سے پوچھا۔ بابو خان نے حیرت سے حکیم صاحب کو دیکھا اور پھر بولے، نہیں پیارے بھائی، بندر کی ناک فلم کا نام ہے، آپ لوگ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہو؟ ہاں۔ کمرہ نمبر کیا ہے؟ حکیم صاحب نے جلدی سے کمرہ نمبر بتا دیا تو بابو خان بولا، کل 1:30 بجے آ جاؤں گا، آپ لوگوں کو راج منڈل لے چلوں گا، وہیں میرا آفس ہے، سمترا دیوی سے بھی ملوا دوں گا، بڑی مہربانی ہوگی، حکیم صاحب نے عاجزی سے کہا۔ بابو خان اٹھ کر اپنی میز پر چلا گیا۔ میں نے کہا، اس میں بھی کوئی رمز ہے حکیم صاحب؟ یار، بمبئی بلا وجہ تو نہیں آئے ہیں، جوانی سے فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے، پورا ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ میں خاموش ہو گیا، حکیم صاحب کی یہ حرکت مجھے پسند نہیں آئی تھی۔ حکیم صاحب نے میرے بگڑے ہوئے موڈ کو محسوس کر لیا تھا۔ رات کو کمرے میں بستر پر لیٹ کر انہوں نے کہا، دوست کی دلجوئی بھی عبادت ہوتی ہے کامران میاں، ہم آپ کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے اور آپ ہماری چھوٹی سی خوشی پوری کرنے سے گریزاں ہیں۔ نہیں حکیم صاحب، میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، دل میں سوچا کہ کوئی اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے البتہ دوسرے دن بڑی تیاریاں کی تھیں، باہر جا کر خط بنوایا، لانڈری سے کپڑے استری کرائے اور 1:30 بجے بن ٹھن کر بیٹھ گئے۔ میں بھی تیار تھا۔ بابو خان وقت کا پابند نکلا، ٹھیک 1:30 بجے اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی۔ اندر آ کر اس نے مسکرا کر ہم دونوں کو دیکھا اور پھر اپنے مخصوص انداز سے فریم بنا کر حکیم صاحب کو دیکھا۔ فٹ لگ رہے ہو، قسم سے، چلے؟ ہوٹل سے باہر نکل کر ٹیکسی کی اور راستہ طے کر کے ہم اسٹوڈیو پہنچ گئے۔ بہت بڑا اسٹوڈیو تھا، ایک آفس پر سمترا پروڈکشن کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ بابو بھائی ہمیں لے کر آفس میں داخل ہو گئے۔ کافی بڑا آفس تھا، دیواروں پر چاروں طرف تصاویر آویزاں تھیں، 2-3 اداکار قسم کے لوگ بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ بابو خان کی یہاں وہاں واقعی چلتی تھی۔ اس نے ہونٹ سکوڑ کر ان اداکاروں کو دیکھا، پھر رکھائی سے بولا، چلو بھائی لوگ، پھٹا کھاؤ، میڈم آنے والی ہیں، چلو فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ وہ لوگ ایک دم کھڑے ہو گئے، پھر باہر نکل گئے۔ بابو بھائی نے ہمیں ایک بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر باہر کی طرف منہ کر کے بولا، مجیرے، ابے او مجیرے۔ دروازے سے ایک مجیرے نے اندر جھانکا تو بابو بھائی بولے، 3 چائے فٹافٹ، ملائی مار کے، جلدی۔ مجیرہ غائب ہو گیا اور بابو بھائی دوسری بینچ پر بیٹھ کر گریبان میں پھونکے مارنے لگے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ہم سمجھے کہ مجیرہ چائے لایا ہے، مگر دروازے سے ایک چہرے نے اندر جھانکا، سانولا رنگ، تیکھے نین نقش، جوانی کی عمر، لیکن جوانی مرجھائی ہوئی، آنکھوں کے گرد حلقے، ہونٹ خشک۔ ابھی وہ اندر داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ بابو بھائی پھنکارے، پھوٹ پھوٹ، ابھی میڈم نہیں آئیں، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، مگر وہ چہرہ، نہ جانے اس چہرے میں کیا تھا جس مایوسی سے وہ پیچھے ہٹی تھی، وہ بے حد کربناک تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی انوکھی کہانی موجود تھی۔ میرے دل کو بے چینی سی ہونے لگی۔ یہ کون تھی بابو بھائی؟ میں نے پوچھا۔ مینا سسوری، ایکسٹرا گرل ہے، بابو بھائی نے بتایا، پھر چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بڑے بھونڈے انداز میں مسکرایا اور بولا، یہ کہہ کر ہنس پڑا، حسن بنگال ہے، اس کا میاں شادی کر کے لایا تھا کلکتے سے، اس نے خوب کمائی کی اور یہ ڈھانچہ بن گئی، اب وہ باغپتی سینیٹوریم میں پڑا ہے اور یہ کام مانگتی پھرتی ہے۔ اوہ، وہ بیمار ہے، آخری سٹیج چل رہا ہے ٹی بی کا، بچے گا نہیں، بابو بھائی نے کہا۔ اسی وقت وہ آدمی جسے بابو بھائی نے مجیرے کہہ کر بلایا تھا، شیشے کے 3 گلاسوں میں چائے لے آیا جس پر پیلے رنگ کی موٹی ملائی تیر رہی تھی۔ او تیری خیر مجیرے، کتنے پیسے ہوئے؟
80 रुपए, मजीरे बोला। 100 रुपए दे दो इसे बाबूजी, वो हमारी तरफ रुख करके बोला। एक लम्हे के लिए हैरानी हुई, लेकिन हकीम साहब ने जल्दी से 100 का नोट निकालकर मजीरे की तरफ बढ़ाया, जिसे इसने चील की तरह झपट्टा मार कर ले लिया। बाबू खान ने कहा, चल भाग ले, छुट्टा रख लीजिए। मजीरा फौरन बाहर निकल गया। बाबू खान ने अपना ग्लास उठा लिया और चाय सुड़कने लगा। हमने चाय की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो वो बोला, चाय ले लो भाई जी, ग्लासों की तरफ तवज्जो मत दो, ये तो इंडस्ट्री का तबर्रुक है। बड़े अदाकार इन्हीं ग्लासों में चाय पीकर सुपरस्टार बने हैं। अच्छा। हकीम साहब ने जल्दी से ग्लास उठा लिया। मुझे पहली बार इन पर गुस्सा आया था। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहकर कहा, तुमने इसका नाम मीना ससुरी बताया था? ए? बाबू खान ने कहा, फिर ठट्टा मारकर हंस पड़ा। मीना, सिर्फ मीना, ससुरी तो हमने उसे प्यार से कहा। आपके दिमाग में उसी की फिल्म चल रही है, भेज देंगे आपके पास। लो जी, सुमित्रा देवी आ गईं। एक भारी भरकम औरत कीमती साड़ी में मलबूस अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे एक सूखा सड़ा कोई 19 साल का लड़का इसका ब्रीफकेस उठाए हुए था। इसने एक उचटती नजर हम तीनों पर डाली और अपनी मेज के पीछे कुर्सी पर जा बैठी। हमारी तरफ तवज्जो दिए बगैर इसने ब्रीफकेस खोला और इससे कुछ कागजात निकालकर मेज पर रखे। लड़का बाहर निकल गया था। कुछ देर मसरूफ रहने के बाद इसने बाबू भाई की तरफ देखा, फिर बोली, जी बाबू भाई, कैसे आना हुआ? ये 2 मेहमान हैं, आपके पास लाया हूँ, सिफारिश करनी थी आपसे। हाँ बोलो। इन्हें फिल्म में काम करने का शौक है। मेरी आंखों में बंदर की नाक थी। मैंने बता दिया कि मैडम ही तुम्हारी मुश्किल हल कर सकती हैं। सुमित्रा देवी ने मुझे गौर से देखा, देखती रही, फिर बोली, नए नक्श तो बहुत अच्छे हैं, बॉडी भी फिट है, मगर मेरी मुश्किल भी इन्हें बताई। फिल्म में काम करने की ख्वाहिश इनको नहीं, इन बाबू को है। राइटर से कहकर कोई रोल लिखवा लेंगे। बाबू भाई ने हकीम साहब की तरफ इशारा करके कहा। सुमित्रा देवी ने चौंक कर हकीम साहब को देखा। साफ पता चला कि उसने कहकहा हलक में दबाया है। फिर वो बोली, अच्छा अच्छा, क्या हर्ज है? वैसे दूसरे साहब भी बहुत फिट हैं। मैं दावे से कहती हूँ कि किसी फिल्म में हीरो आ सकते हैं। आपने आज तक जो कहा 16 आने ठीक निकला। अब ये इनकी मर्जी पर मुनहसिर है। किसी अच्छे किरदार में इन्हें भी लिया जा सकता है, मगर बात वही है बाबू भाई जो आपको मालूम है। सुमित्रा ने हकीम साहब की तरफ इशारा करके कहा, आप बता दें इन्हें। हाँ, बताना मजबूरी है, सुमित्रा देवी ने कहा, फिर बोली, असल में मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है और ऐसा मैंने इंडस्ट्री के चैलेंज पर किया है। मैंने बैक वक्त 6 फिल्में अनाउंस की हैं, इन पर काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है। इसके अलावा मेरे पास और कोई जरिया नहीं है कि इन हमदर्दों और दोस्तों को तलाश किया जाए जो मेरी माली मदद करें। मैं इन लोगों को इनके सरमाए की मुनासबत से पार्टनर का दर्जा दूंगी और जिस फिल्म में उन्होंने सरमाया लगाया होगा इसके मुनाफे में हिस्सा दूंगी। आप लोगों को भी मैं दावत देती हूँ, मेरे साथ माली शिरकत कीजिए। कोई कैद नहीं है कि आप कितना सरमाया दे सकते हैं, जो भी मुमकिन हो। अभी उसने इतना ही कहा था कि दरवाजे पर कुछ गड़बड़ हुई और फिर वो लड़की अंदर घुस आई। इसके पीछे मजीरा था, वो हाँफ रहा था। ये मुझे धक्का देकर अंदर घुस आई है, इसने कहा, तुम जाओ, सुमित्रा देवी ने कहा, और वो लड़की को खूनी नजरों से देखता बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद सुमित्रा ने करख्त नजरों से लड़की को देखकर कहा, हाँ मीना, क्या बात है? मालकिन जी, माई बाप, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करें। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। 3 दिन, पूरे 3 दिन मैडम जी, मालकिन जी। तुम जानती हो मीना, मैं आजकल खुद कितनी परेशान हूँ। तुम्हारा पिछला सारा हिसाब पूरा हो चुका है। तुम्हारे शौहर के कफन दफन के लिए भी मैंने तुम्हें 1000 रुपए दे दिए थे। और क्या करूं? थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा। वो हाथ जोड़ कर बोली। सुमित्रा देवी ने पर्स खोलकर 100 रुपए का नोट निकाला और इसे देकर बोली, ये ले जाओ, और सुनो, अब दोबारा यहाँ मत आना। मैं मजीरे से कह दूंगी कि वो तुम्हें अंदर ना आने दे। मीना मैडम को दुआएं देने लगी तो मैडम ने कहा, ठीक है, जाओ। वो बाहर मुझे मारेगा? मीना खौफजदा लहजे में बोली, नहीं मारेगा। मजीरे। मैडम ने आवाज दी और मजीरा अंदर आ गया। इसे कुछ मत कहना, आराम से जाने दो, ख्याल रखना। जी मैडम। इसे यहीं रोक लें, मैं निकल जाऊं, मीना ने खौफजदा लहजे में कहा। ओ ठीक है मजीरे, तू इधर रुक, चल मीना, भाग जा। वो सचमुच भागती हुई बाहर निकल गई और मेरी आंखें भीग गई थीं। मेरे दिल से आवाज निकल रही थी, मेरे मालिक, तेरी तख्लीक की इतनी तहकीर, लेकिन सब कुछ तू जानता है और जो तू जानता है वही ठीक है। इसी वक्त मैडम की आवाज उभरी, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, फिल्म में काम भी मिलेगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सरमाए का बंदोबस्त करें, ठीक है? गुड बाय बाबू भाई।
सुमित्रा देवी ने बाबू भाई की तरफ देखा तो बाबू भाई उठ खड़े हुए। आइए, उन्होंने कहा और हम बाहर निकल आए। मेरी नजरें दूर दूर तक भटकने लगीं, लेकिन मीना कहीं नजर नहीं आई। बाबू भाई बोले, कितनी रकम लगा सकते हो फिल्म में? मशवरा करके बताएंगे बाबू भाई, मैंने फौरन कहा। जल्दी करना, मैडम का नाम बड़ा है, बहुत से फाइनेंसर आ जाएंगे। शमशू, अबे ओ शमशू। बाबू भाई ने एक गुजरते हुए आदमी को आवाज दी और वो करीब आ गया। कैसा है बे? ठीक हूँ। ये कौन है? इसने हम दोनों को देखते हुए कहा। मेहमान है। एक बात बता। हाँ बोल। अभी मैडम ने बोला कि मीना का घरवाला मर गया। क्या वो मर गया? लो बाबू भाई की बातें, इसे मरे हुए तो 20 दिन से ज्यादा हो गए। मेरे को नहीं मालूम था। अभी मीना क्या कर रही है? पता नहीं। साहब लोग को इधर छोड़ना है। कब? शमशू ने पूछा। शाम 7 बजे, मैंने कहा। ठीक है, किधर से पकड़ना है? शमशू अपनी जबान में बोला। होटल रासपुतीन से। बाबू भाई ने कमरे का नंबर बताया। एडवांस? शमशू बोला। 200 रुपए दे दो इसको, 300 शाम को दे देना। वहां से हम रासपुतीन आ गए। कमरे में आकर हकीम साहब बुरी तरह हंसने लगे और मैं इन्हें गुस्से से देखता रहा। जब वो खूब हंस लिए तो बोले, चलो हम फिल्म प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं। कितनी रकम है आपके पास? लाखों। कमाया ही कमाया है, खर्च कहाँ किया है? अगर वो ख्वाबों में आ जाती तो छोटा सा एक ताजमहल बना देते, सारे पैसे बच गए। अब एक फिल्म बना देते हैं, इसका नाम ताजमहल रख दीजिए। ताजमहल तो बन चुकी है। हकीम साहब बोले, तो ताजमहल भी तो बन चुका है। मैंने तुर्की बतुर्की कहा। अच्छा एक बात बताओ, तुम रात को मीना के यहाँ जा रहे हो? हाँ। तो भाई मैं भी तो इसी के लिए वहां गया था, इसे हमारी जरूरत थी ना। किसे? मैं उछल पड़ा। मीना को। हकीम साहब बोले और पेट पकड़कर वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी। मैं इन्हें देखता रह गया था। सर बुरी तरह चकरा गया था। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि हकीम साहब कोई ऊंची चीज थे। इन्होंने अपनी शख्सियत पर शोखे का खोल चढ़ा रखा था, लेकिन जब भी इस खोल से निकलते कुछ और लगने लगते। मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं था कि वहां कोई मजलूम लड़की मिलेगी और मैं इसकी मदद पर आमादा हो जाऊंगा, लेकिन हकीम साहब ने पहले से अपनी मंसूबाबंदी कर ली थी। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब हकीम साहब से इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। वो वॉशरूम से बाहर आए और मशकूक निगाहों से मुझे देखते हुए अपने बेड पर जा बैठे। 6:45 शमशू ने दरवाजे पर दस्तक दी और हमारे बुलाने पर अंदर आ गया। चलें साहब, वो बोला और हम तैयार हो गए। दोनों? उसने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, मुझे डबल भाड़ा देना होगा। देंगे, मेरी बजाय हकीम साहब बोले। सफर काफी लंबा था। आखिरकार ऑटो रिक्शा एक कच्ची आबादी में दाखिल हो गया। आबादी के माहौल से ही अंदाजा हो गया कि वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। एक जगह हम रिक्शे से उतर गए। शमशू हमें लेकर एक बोसीदा से घर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने आवाज दी, मीना, अरियो मीना। कुछ लम्हों के बाद मीना बाहर निकल आई। इसने हम तीनों को देखा और बोली, क्या है शमशू जी? मेहमान आए हैं। शमशू बोला। मैं इद्दत में है शमशू जी, अब मैं धंधा नहीं करेगी, माफी मांगती है साहब जी। उसने हमारी तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए। फिर क्या रानीगिरी करेगी? ख्वामखा नखरे कर रही है, चल पीछे हट। शमशू को अपना मुआवजा खतरे में नजर आने लगा। हाथ जोड़ती साहब जी, मेरा घर वाला जैसा बोलता मैं वो करता, अब वो नहीं है, मैं ये नहीं करता। हमें आपसे कुछ बातें करनी है बहन, हम आपके पास किसी बुरी नीयत से नहीं आए, हकीम साहब ने कहा और वो सकते में रह गई। इसका मुंह खुला रह गया था। दूसरी तरफ मैंने शमशू का चेहरा देखा, वो भी हक्का बक्का रह गया था। हकीम साहब ने जेब से शमशू का मुआवजा निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया, मगर शमशू का हाथ आगे नहीं बढ़ा, बल्कि इसके मुंह से रंधी हुई आवाज निकली, आप इसको बहन बोला साहब? हाँ शमशू, तुम ये पैसे लो। नहीं लेंगा साहब, नहीं लेंगा, दुनिया में सब अच्छे हैं, एक हम ही बुरे हैं, नहीं लेंगा, उसने रोते हुए कहा और जेब से 200 रुपए निकालकर जमीन पर फेंके और रोता हुआ भाग गया। हकीम साहब हंसने लगे, फिर बोले, सवाल ही नहीं पैदा होता, दुनिया में कोई बुरा नहीं है, कोई है ही नहीं। मीना, अंदर आने को नहीं कहोगी? वो रास्ते से हट गई और हम अंदर दाखिल हो गए। एक गरीब ज़दा घर जैसा हो सकता था वैसा ही घर था। मीना संभल गई थी। इसने हमें तख्त पर बैठने के लिए कहा और बोली, मैं अभी आता साहब, बस 5 मिनट। वो जवाब का इंतजार किए बगैर उस कमरे की तरफ चली गई जो सामने नजर आ रहा था। हम दोनों खामोशी से इस नीम तारीक माहौल को देखते रहे। किसी के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला था। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से भी ज्यादा गुजरे तो मैं खड़ा हो गया। ये कहाँ रह गई? पता नहीं, देखें। हकीम साहब बोले और हम दोनों दबे पांव कमरे की तरफ बढ़ गए।
اندر جھانکا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مینا جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے قریب ایک چارپائی پر دو بچیاں جن کی عمریں 3 اور 5 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی بیٹھی تھیں۔ حکیم صاحب نے میری طرف دیکھا، پھر اشارے سے چلنے کے لیے کہا۔ ہم دونوں خاموشی سے واپس تخت پر آ بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گئی اور ایک ٹوٹے مونڈھے پر بیٹھ کر بولی، معافی چاہتی صاحب، میں نے آپ لوگوں کو میڈم کے آفس میں دیکھا تھا۔ ہاں، معافی چاہتی صاحب، آپ میرے کو… وہ ہچکچا کر خاموش ہو گئی۔ ہاں، ہم دونوں نے تمہیں بہن بولا، حکیم صاحب نے کہا۔ معافی چاہتی صاحب، انڈسٹری میں کوئی کسی کو بہن نہیں بولتا۔ اب تم اور زیادہ معافی مت مانگو کیونکہ ہم انڈسٹری کے لوگ نہیں ہیں۔ فرمان مر گیا صاحب، میں دھندا چھوڑا، اب میں بس ایکسٹرا کا کام کرتا۔ فرمان کون تھا؟ میرا خاوند تھا، کولکتہ سے میرے کو نکاح کر کے ادھر لایا، میرے کو مارا، بولا دھندا کرو۔ میں دھندا کیا صاحب، اپنی خوشی سے نہیں کیا، وہ میرا خاوند تھا بس۔ تم نے لو میرج کی تھی اس سے؟ نہیں صاحب، وہ میرے ابا کو ملا تھا، اس کو جھوٹ بولا کہ وہ بمبئی میں کام کرتا، ابا نے میرا اس سے شادی کیا۔ تم نے اپنے ابا کو نہیں بتایا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ ابا کولکتہ میں رہتا۔ کتنے سال ہو گئے تمہاری شادی کو؟ نہیں معلوم صاحب۔ تم کبھی اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں گئی؟ حکیم صاحب نے پوچھا اور اس کے چہرے کی جو کیفیت ہوئی اس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلے اس کے چہرے پر ایک والہانہ کیفیت پیدا ہوئی، اپنے ماں باپ سے ملنے کے تصور سے ایک اشتیاق سا ابھرا جو لمحوں میں بے بسی میں بدل گیا۔ نہیں گئی؟ نہیں۔ جب وہ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا تھا تو تم نے اسے چھوڑا کیوں نہیں؟ ابا میرے کو بولا، مینا بیٹا آپ مسلمان ہو، شوہر کا اطاعت کرنا، اس کا گھر سے مر کر نکلنا، اس کا ہر حکم کا تعمیل کرنا۔ میں نے ابا سے وعدہ کیا۔ اب حکیم صاحب کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی، ان کی آواز آنا بند ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مینا کے سر پر ہاتھ رکھا اور آنسو پینے لگے۔ وہ معصوم ابھی تک ہم دونوں کو سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ ظاہر ہے جن لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا تھا وہ سب کو ایسا ہی سمجھتی تھی۔ بمشکل تمام حکیم صاحب کی آواز ابھری، مینا بیٹی ہم تمہیں کلکتہ لے جائیں گے، تمہارے ابا کے پاس، تمہارے گھر۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ ہم تمہیں تمہارے گھر لے جائیں گے؟ حکیم صاحب پھر بولے۔ وہ بے اختیار ہو گئی۔ اس نے جھک کر حکیم صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولی، نہیں صاحب، میں ہاتھ جوڑی، میں پاؤں پکڑی صاحب، میں اب دھندا نہیں کرتا، میرے کو معاف کر دو۔ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ کہا، بابو لوگ آتا، میں ان کو خوش کرتا تو وہ میرے کو بولتا میں تمہارے کو کولکتہ لے جائے گا، تمہارے باپ کے گھر لے جائے گا۔ صبح کو وہ ہنستا چلا جاتا۔ بات اب سمجھ میں آئی تھی۔ حکیم صاحب نے کہا، وہ تمہیں بیٹی کہتے تھے، بہن کہتے تھے؟ وہ چونکی، ہمیں دیکھتی رہی، پھر بلک بلک کر رو پڑی۔ بڑی مشکل سے ہم اسے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو سکے کہ ہم اسے سچ مچ کلکتہ لے جائیں گے۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اسے چول میں ہی چھوڑنا پڑا، انتظامات کرنے تھے۔ حکیم صاحب نے اس کے لیے اور اس کی دونوں بچیوں کے لیے اچھی خاصی خریداری کی۔ اسے ہوٹل لانا ممکن نہ تھا، لیکن حکیم صاحب زیادہ وقت اسی کے پاس گزار رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ وہیں گئے ہوئے تھے اور میں ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اندر داخل ہونے والا بھوریا چرن تھا۔ اسی صاف ستھرے لباس میں ایک مہذب آدمی نظر آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چونکا تو ضرور تھا، لیکن میں نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور مسکرا کر بولا، آؤ بھوریا چرن، اب تو تم ایک شریف آدمی نظر آنے لگے ہو۔ ضروری کام سے آت رہے تمہارے پاس، بیٹھو، کافی پیو گے؟ تو کلکتہ نہ ہی جائے گا، وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے کہا، بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ او سسوریا کو ریل میں بٹھائی دے، ہم کا اعتراض نہیں، پر تو کلکتہ میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ وجہ؟ ہماری تیری لڑائی ہمارے بیچ، ادھر کالی نواس رہے، ادھر تیرا جانا ہمارے لیے ٹھیک نہ رہے۔ ارے واہ، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہاری کالی دیوی تو کلکتے والی کہلاتی ہے، مگر میرے وہاں جانے سے کیا ہو جائے گا؟ ہم جو توکا کہت رہیں تو ادھر نہ ہی جائے گا۔ اب تو مجھے وہاں ضرور جانا ہوگا، کیونکہ تیری بات نہ ماننا ہی میرا ایمان ہے۔ تو پھر سن لے، انرتھ کئی دیے رہے ہم، مینا اور اس کی دوئن چھوکریاں ہیاں بمبئی میں ہی ختم کر دیں گے ہم۔ نہیں کر سکو گے تم ایسا بھوریا چرن، کیونکہ مینا نماز پڑھتی ہے، وہ ان بیٹیوں میں سے ہے جو باپ کی حکم پر اپنے آپ کو مٹا دیتی ہیں۔ ایسی بیٹیاں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتی ہیں اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ آواز میری نہیں تھی، کوئی اور بولا تھا میرے اندر سے۔
پوری ریل الٹ دی تھی ہم نے تیرے باپ کی جد پر۔ سسروا برسوں پاگل رہا تھا، بڑے منوئی مارے گئے تھے، پھر ہم نے کہی اوکا ہم سے جھگڑا نہ لے، لاکھن کٹ گئی رہے، لاکھن تب پاکستان بنا۔ میں قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ تو کسی گدھے کی اولاد ہے بوریا چرن، ان لاکھوں کا خون پاکستان کی بنیادوں میں پڑا ہے، اس خون کے گارے سے پاکستان کی تعمیر ہوئی ہے، اور تو نے یہ صحرا اپنے سر باندھ لیا، تو جو پاکستان کے ایک معمولی سے بیٹے کے ہاتھوں سے ہاتھ پاؤں توڑوا کر بھیک مانگتا پھرا ہے۔ بوریا چرن کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، وہ مجھے گھورتا رہا، پھر واپس مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر تک تو مجھے بھی غصہ آیا، لیکن پھر میں نارمل ہو گیا۔ تشویش ہونا قدرتی امر تھا، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا۔ البتہ یہ سوچ رہا تھا کہ بھوریا چرن کو میرے کلکتے جانے سے کیا خطرہ ہے۔ یہ بھی میں نے سن رکھا تھا کہ کالی کلکتے سے منسوب ہے اور بھوریا چرن کالی پنچ سے ہے، یعنی کالی کے مسلک سے جو کالے جادو کی دیوی ہے۔ بے شمار باتیں ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگیں۔ نینی تال سے بمبئی آنا، پراسرار شخصیت حکیم سرمد نے یکدم ممبئی کا نام لے لیا تھا اور ہم ممبئی آ گئے تھے، پھر ان کا بے تکے انداز میں فلم انڈسٹری سے دلچسپی ظاہر کرنا، اور اس طرح ہمارا مینا تک پہنچنا اور مینا کی وجہ سے کلکتے جانے کا فیصلہ کرنا، پھر بھوریا چرن کی پریشانی، وہ ہمیں کلکتے جانے سے روکنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ مراحل طے ہوئے، بھوریا چرن دوبارہ میرے پاس نہیں آیا۔ حکیم صاحب نے خود ہی سفر کے سارے انتظامات کیے۔ مینا تو خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی، ہر وقت اپنے گھر، ماں باپ اور بہن بھائیوں کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس کا چہرہ بدل گیا تھا، اب تک خوف و ہراس کی زندگی گزارنے والی بچیوں کے چہرے بھی پھول کی طرح شگفتہ ہو گئے تھے۔ بھوریا چرن نے دھمکیاں دی تھیں کہ وہ ان تینوں ماں بیٹیوں کو مار ڈالے گا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب مجھے حکیم سرمد پر بھی پورا بھروسہ ہو گیا تھا۔ کلکتے تک کے سفر میں پوری طرح محتاط رہا۔ راستے میں کئی جگہ ایسے شبہات ہوئے جیسے ٹرین کو کوئی حادثہ پیش آنے والا ہو، لیکن خیریت رہی۔ ایک بات خاص طور سے محسوس کی کہ حکیم صاحب پورے سفر میں ہمارے ساتھ نہیں رہے تھے، البتہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ آ جاتے تھے۔ آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں حکیم صاحب؟ ایک بار میں نے پوچھا۔ بھائی انجن ڈرائیوروں کو ریل چلانا سکھانا پڑ رہا ہے، پٹریوں کی نگرانی بھی کرنی پڑ رہی ہے، انہوں نے اپنے مست انداز میں جواب دیا تھا۔ پھر ہم کلکتہ پہنچ گئے، بالکل مختلف شہر، اپنی خاص روایات کا حامل۔ مینا کے گھر کی داستان طویل تھی۔ اس کا باپ رکشہ چلاتا تھا، 3 بھائی محنت مزدوری کرتے تھے۔ مینا اپنے ماں باپ سے ملی، رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے، لیکن ہم وہاں زیادہ نہیں رکے۔ حکیم صاحب نے مینا کو بہت بڑی رقم دی تھی اور یہ کہہ کر نکلے تھے کہ وہ ان کی اور بھی مدد کریں گے۔ پھر ہم ایک ہوٹل میں منتقل ہو گئے تھے۔ پرسکون ہونے کے بعد میں نے حکیم صاحب سے کہا، آپ بمبئی مینا کے لیے ہی آئے تھے نا؟ وقت ہی تقدیر ہے اور وقت کے فیصلے ناقابل فہم اور مستحکم ہوتے ہیں، سارے عمل ایک سسٹم کے تحت ہوتے ہیں۔ آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ سوال تم مجھ سے کر رہے ہو؟ مطلب آگے کیا کرنا ہے کسی کو معلوم ہے؟ آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ میں نے جھلا کر کہا اور حکیم صاحب مسکرا دیے۔ نہیں، انہوں نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب نہیں دے سکوں گا، اور اگر میں بھی تم سے ایسا ہی کوئی سوال کروں تو تم بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکو گے۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور وہ مسکراتے رہے، پھر بولے، اچھے بچے غصہ نہیں کرتے، اور تمہیں جو غصہ آیا ہے وہ کسی اور ہی بات کی علامت ہے۔ کس بات کی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم؟ میں خاموش ہو گیا۔ واقعی اب تک مجھے کسی بات پر غصہ نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں حکیم صاحب پر غصہ آ گیا تھا۔ میں انہیں دیکھتا رہا، عجیب لگ رہے تھے۔ پھر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ سوتے وقت بھی ٹوپی نہیں اتارتے، کیا یہ بھی آپ کی اہلیہ کا تحفہ ہے؟ نہیں، یہ کسی اور کا تحفہ ہے۔ کم از کم اس میں پھنندنا ہی لگوا لیجئے، یہ ٹوٹی سی کھڑی بری لگتی ہے۔ ارے نہیں عزیزم، اس کے بہت سے عمل ہیں۔ خطرے کے وقت یہ ریڈار کا کام کرتی ہے اور دشمن کے حملہ آور ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انٹینے کا کام بھی کرتی ہے اور مجھے ضروری پیغامات موصول ہوتے رہتے ہیں۔ مزید یہ میموری کارڈ بھی ہے، اس میں بہت سی یادداشتیں محفوظ رہتی ہیں۔ تجربہ کرو گے؟ انہوں نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ کیسا تجربہ؟ اس ٹوپی کا؟ لائیے۔ میرا موڈ بدل گیا اور انہوں نے ٹوپی سر سے اتار کر مجھے دے دی، تیل سے چکٹی ہوئی میلی کچیلی سی، لیکن میں نے اسے سر پر رکھ لیا۔ واہ، بالکل لنگور لگ رہے ہو، حکیم صاحب نے ہنس کر کہا، پھر بولے، اچھا چلو آنکھیں بند کرو۔ ان کے کہنے سے میں نے آنکھیں بند کر لی اور بولا،
جی فرمائیے۔ اس نے کسر تھوڑی چھوڑی تھی، مینا اور اس کی بچیوں پر سانپ چھوڑا تھا، مگر نیولا آ کر سانپ کے ٹکڑے کر گیا، دیکھو۔ اور بند آنکھوں میں فلم چل پڑی۔ مینا اپنی چول کے ایک حصے میں اپنی بچیوں کو نہلا رہی تھی کہ ایک نالی کے سوراخ سے ایک کالے ناگ نے منہ نکالا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کی ننھی چمکدار آنکھیں مینا اور اس کی بچیوں پر جمی ہوئی تھیں کہ اچانک وہ مضطرب ہو گیا اور پیچھے کھسکنے لگا۔ تب باہر کا منظر سامنے آیا، جہاں ایک نیولا سانپ کو دم سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ جو ہی سانپ پورا باہر نکلا، نیولا اس پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں میں جنگ چھڑ گئی۔ سانپ بھی نیولے پر حملے کر رہا تھا، دونوں پینترے بدل رہے تھے۔ آخر نیولے کو موقع مل گیا، اس نے سانپ کے پھن کو پکڑ لیا اور اسے زمین پر رگڑنے لگا۔ پھر اس نے سانپ کے پھن کو اس کے بدن سے الگ کر دیا اور ایک طرف بھاگ گیا۔ پھر منظر بدل گیا۔ مینا کی چال میں ایک گھڑونچی رکھی ہوئی تھی، جس میں پینے کے پانی کے 2 گڑھے موجود تھے۔ اچانک گھڑونچی کے پیچھے کی دیوار سے پیلے رنگ کی ایک بڑی مکڑی گھڑے پر گری اور گھڑے پر چلتی ہوئی اس کے اندر چلی گئی۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ اس دیوار سے ایک اینٹ گھڑے پر گری اور گھڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ زہر بن گیا تھا اس گھڑے کا پانی۔ ایک گھونٹ اندر چلا جاتا تو بندہ دوسرا سانس نہ لے پاتا۔ اور دیکھو، حکیم صاحب نے کمنٹری کی اور منظر پھر بدل گیا۔ اب ایک ٹرین نظر آئی جو برق رفتاری سے پٹریوں پر دوڑ رہی تھی۔ آگے ریل کی چمکدار پٹری کوئی 20 فٹ کے قریب اکھڑی پڑی تھی۔ ریل اس سے تھوڑے فاصلے پر تھی کہ دور پڑی پٹری کے ٹکڑے آپس میں مل گئے اور ریل بغیر رکے آرام سے اس پر سے گزر گئی۔ اور دیکھو گے، حکیم صاحب نے کہا۔ ہاں، میرے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ مجھے بھوریا چرن کی وہ وارننگ یاد آ گئی تھی جو وہ مجھے ہوٹل کے کمرے میں دے کر گیا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہوا تھا اور اس کا تدارک بھی کیا گیا تھا۔ آنکھیں بند ہیں؟ حکیم صاحب کی آواز ابھری۔ جی، میں نے کہا۔ کسی نے کسی سے کہا کہ جب بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مقرر کر دی ہے کہ جسے جو ملنا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، پھر دعا مانگنے سے کیا فائدہ؟ اسے جواب ملا کہ ممکن ہے تقدیر میں لکھا ہو کہ جو ملے گا وہ دعا مانگنے سے ہی ملے گا۔ دعا کا بہت بڑا مقام ہے اور تمہارا ہر لمحہ تمہیں دعاؤں کے آغوش میں لیے گزر رہا ہے۔ ویسے تو اللہ کے فضل سے تمہارا دامن دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کچھ ایسی دعائیں ہیں جو تمہارے سر پر چھتری بنی ہوئی ہیں اور وہ ہمیشہ تم پر سایہ فگن رہتی ہیں۔ جاننا چاہو گے کون سی؟ ہاں، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آنکھیں مت کھولنا جب تک میں نہ کہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ میرے دل میں بڑی عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ حکیم سرمد بہت پہنچے ہوئے انسان تھے۔ صحیح معنوں میں اب ان کے بارے میں اندازہ ہو رہا تھا۔ ان کی آواز ابھری۔ جن دعاؤں کا میں نے خصوصی تذکرہ کیا ہے، ان میں 2 دعائیں ایسی ہیں جنہیں رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اول، منظر بدل گیا۔ یہ ڈاکٹر شکلا کا کلینک تھا جہاں اوما دیوی بیماری سے اٹھ کر آنکھیں کھول رہی تھی اور جے راج، اس کا بیٹا، اس کے پیروں سے آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ اوما دیوی کی آواز ابھری۔ بھگوان، جس ماں کے لال نے تیری مدد سے مجھے نیا جیون دیا ہے، اس کی ماں کے کلیجے کو ٹھنڈا رکھنا بھگوان، اسے سنسار کی ہر مشکل سے بچانا ہے۔ بھگوان، تو نے جس طرح میرے جے راج کو اچھا انسان بنا کر میرے سینے سے لگایا ہے، اسی طرح اسے اپنے ماں کے سینے سے لگا کر دونوں کو خوشیاں دینا۔ اور دوسری دعا، حکیم صاحب نے کہا اور منظر بدل گیا۔ یہ میرا گھر تھا۔ مٹے مٹے نقوش نمایاں ہونے لگے۔ امی نظر آئیں، جائے نماز پر خاموش بیٹھی خلا میں گھور رہی تھیں۔ زبان خاموش تھی لیکن آنکھیں بول رہی تھیں اور بولتی آنکھوں کا ہر لفظ سمجھ میں آ رہا تھا۔ معبود عظیم نے یوں تو ساری کائنات کو ذرے ذرے سے سجایا ہے۔ جو کچھ اس نے اس کائنات کو بخشا ہے، اس کی تفصیل کائنات کے آخری دن تک نہیں جانی جا سکتی۔ انسان لاکھوں بار پیدا ہو کر لاکھوں سال کی زندگی بھی پالے، تب بھی مالک دو جہاں کی نعمتوں کے بارے میں نہیں جان پائے گا۔ لیکن ان ساری نعمتوں کو سمیٹ کر اس نے ایک وجود تخلیق کر دیا اور اسے ماں کا نام دے دیا۔ اگر ان تمام نعمتوں کو دیکھنا اور جاننا چاہو تو ایک بار پھر پوری عقیدت، پورے اعتماد سے ماں کو دیکھ لو۔ یہی وجود کائنات ہے، یہی کائنات ہے۔ ان آنکھوں کو دیکھو، ان میں دعا ہے۔ میرے پورے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھیں ابلنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ تبھی حکیم صاحب کی آواز دوبارہ ابھری۔ میری ٹوپی دے دے بھائی، بائسکوپ ختم۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ٹوپی اتاری اور حکیم صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا۔ کوشش کے باوجود میرے آنسو نہیں رکے اور میں روتا رہا۔ امی کی آنکھوں کی بے بسی میرا کلیجہ چیر رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی طاری تھی۔ خاصی دیر اسی طرح گزر گئی۔ حکیم صاحب بھی کچھ نہیں بولے تھے۔ طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے حکیم صاحب کو پکارا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔
میں نے انہیں کمرے میں پھر واش روم میں ہر جگہ دیکھا، نظر نہیں آئے، شاید باہر نکل گئے تھے۔ جب بہت وقت گزر گیا میں نے باہر نکل کر انہیں تلاش کیا، وہ نہیں ملے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ رات کو بھی واپس نہیں آئے، دوسرے دن صبح کو بھی، پھر پورا دن، پھر 3 دن بعد میں مایوس ہو گیا۔ جہاں مینا کا گھر تھا وہاں جا کر بھی دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھے۔ حکیم صاحب مجھے چھوڑ گئے تھے، ان کا میرا اتنا ہی ساتھ تھا۔ سخت الجھن کا شکار ہو گیا، اب کیا کروں؟ بھوریا چرن مجھے کلکتہ آنے سے کیوں روک رہا تھا؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ اس خاص بات کی تلاش میں سڑکوں پر نکل آیا۔ کلکتہ ایک بہت ہی گنجلک اور بڑی آبادی کا شہر ہے۔ ہر طرف سڑکوں پر ہتھ رکشے، سائیکل رکشے اور گھوڑے والے تانگے، ہر سڑک پر بے پناہ رش۔ دیر تک گھومتا رہا، پھر اچانک میں نے ایک لڑکی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ میری ہی طرف متوجہ تھی۔ میں چونک کر رک گیا۔ گہری آبنوسی رنگت، تیکھے نقوش، شربتی آنکھیں، بے حد سحر انگیز اور پرکشش شخصیت تھی۔ میرے قریب آ کر وہ بڑے دلکش انداز میں مسکرائی اور بولی، میرا نام کالی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کی سحر انگیز آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک میرے ذہن کو کرنٹ لگا۔ کالی، کلکتے والی، اور میں کلکتے میں تھا۔ کسی کا سندیش لائی ہوں آپ کے لیے، اس نے شیریں لہجے میں کہا۔ کون ہیں آپ؟ کیسا سندیش؟ میں نے سنبھل کر کہا۔ ایک پوتر آتما جو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ جانتے ہیں مہاراج، پوری بات میرے گھر چل کر ہو جائے گی، آئیے۔ اے تانگے والے! اس نے پاس سے گزرنے والے تانگے کو روکا اور تانگا رک گیا۔ وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، آپ کی مہانتا کو میں جانتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کسی سے ڈرتے نہیں، پر اس سمے آپ کا ڈر میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چلیے آپ کی خوشی بھی پوری کر دی جائے، میں نے کہا اور تانگے میں سوار ہو گیا۔ کالی کنڈل، لڑکی نے تانگے والے سے کہا اور تانگے والے نے تانگا آگے بڑھا دیا۔ آپ کالی کے نام سے ڈر گئے تھے شاید، یہ کالی رانی کی جنم بھومی ہے، یہاں ہر تیسری لڑکی کا نام کالی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں مطمئن ہو گیا تھا۔ کسی اجنبی شہر میں ایک خوبصورت لڑکی اگر کسی کو ساتھ چلنے کی پیشکش کرے تو برے خیالات دل میں جنم لیتے ہیں، لیکن اب اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اور ہی کھیل ہے۔ راستے میں بہت سے خیالات دل میں آ رہے تھے۔ بھوریا چرن مجھے کلکتے آنے سے روکنا چاہتا تھا، ضرور اس کی کوئی خاص وجہ تھی۔ راستے طے ہوتے رہے اور پھر تانگا ایک جگہ رک گیا۔ اس نے خود ہی تانگے والے کو پیسے دیے اور بڑے پیار سے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ہم پیدل چل پڑے۔ خاصے فاصلے پر کالی نواس نظر آ رہا تھا، یعنی کالی کا مندر۔ راستے بڑے غلیظ تھے، کبھی کوئی گائے سامنے آ جاتی، کبھی کوئی ٹھیلا، ہر طرف دھوتی بردار لوگ نظر آ رہے تھے۔ کالی کے مندر کے سامنے بھکاریوں کی فوج موجود تھی، مرد، عورتیں، بچے، انتہائی گندے اور کریہ۔ مندر کی عمارت بے حد پرانی لیکن بہت وسیع و عریض تھی، مگر سامنے کے رخ پر سنہرے اور نقرے کلش نظر آ رہے تھے، سونے اور چاندی کے کلش۔ ہم آگے بڑھے تو بھکاری بھرا مار کر ہماری طرف لپکے، لیکن ایک دم رک گئے۔ ان کے چہرے خوف سے سکڑ گئے تھے۔ کالی سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی تو بھکاری دونوں سمت ہٹ گئے اور ہم ان کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ آخر کار ہم مندر میں داخل ہو گئے تھے۔ اندر بھی خاصی بھیڑ تھی، ہر طرف قربانی کی غلاظت بکھری ہوئی تھی۔ کالی مجھے لے کر آگے بڑھی اور پھر اندرونی حصے میں پہنچ گئی۔ اندر نیم تاریک ماحول تھا۔ یہاں مجھے کالی کا اصل مجسمہ نظر آیا، دنیا کی بھیانک ترین تخلیق۔ یہ سنہری مجسمہ 4 فٹ اونچا تھا، کئی آنکھیں، بہت سے ہاتھ، کھلا ہوا منہ، باہر نکلی سرخ زبان۔ میں نے اسے دیکھا اور پھر کالی کی طرف۔ وہ سرد نگاہوں سے اس مجسمے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ہر طرف خاموشی پھیلتی جا رہی تھی، ایک عجیب سی خاموشی، جیسے بے شمار لوگ یہاں سے چلے گئے ہوں۔ میں نے ایک بار پھر لڑکی کی طرف دیکھا، وہ پتھرائی ہوئی کھڑی تھی، لگ رہا تھا جیسے سو گئی ہو۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھی اور کالی کے مجسمے کے بالکل پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کے منہ سے چند نامانوس الفاظ نکلے اور فضا میں سفید دھواں بلند ہونے لگا۔ دھوئیں میں بڑی تیزی تھی، آنکھوں میں مرچیں لگنے لگیں اور میں نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ ایسا صرف چند منٹ ہوا، پھر ایک دم ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے، پھر ایک دم حیران ہو گیا۔ مندر کی شکل بدل گئی تھی۔ وہ بھیانک مجسمہ اب وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک زر نگار تخت نظر آ رہا تھا اور اس پر وہی لڑکی نظر آ رہی تھی، لیکن بڑی شان کے ساتھ۔
تخت کے ساتھ کئی پجاری یوگا کے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کالی کے چہرے پر جلال نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کسی نامانوس زبان میں کچھ کہا اور کہیں دور سے آواز آئی، جے مہا کالی۔ کالی کے ارد گرد بیٹھے پجاریوں نے بلند آواز میں ان الفاظ کو دہرایا۔ تب کالی کی آواز ابھری، بھوریا چمار کو لاؤ۔ میں چونک پڑا۔ بھوریا چمار یقیناً بھوریا چرن کو کہا گیا تھا۔ میری نگاہیں مندر میں بدلے ہوئے اس ماحول کا بڑی دلچسپی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ کچھ دور کوئی تحریک محسوس ہوئی، پھر کچھ لوگ نظر آئے جن کے درمیان بھوریا چرن موجود تھا۔ اس وقت اس کے نچلے بدن پر صرف چھوٹی سی دھوتی تھی، سوکھا چمرخ، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر خوف نظر آ رہا تھا۔ اسے لانے والے قریب آ گئے اور اسے کالی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے بھوریا کے بدن میں تھرتھری دوڑتے دیکھی۔ وہ سہمی نظروں سے کالی کو دیکھ رہا تھا۔ کہا تھا تجھ سے اس سمے چمار کی اولاد کہ بڑائی بڑوں کو ملتی ہے، نیچ نیچ ہی رہتے ہیں۔ منع کیا تھا کہ یہ تپسیا نہ کر، جھوٹ کہا تھا ہم نے ہار کب مانی ہے کالی میاں؟ بھوریا چرن منمنایا، کتنا بدنام کر دیا تو نے کالی پنتھ کو، کتنی بار جوتے کھائے ہیں اس ملیچ سے۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اور میں نے حیرت سے کالی کو دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت تھی۔ کیا بگاڑ لیا تو نے اس کے پتا کا، اور کیا بگاڑ لیا تو نے اس کا؟ مگر ایہو ہمار کام کرے گا کالی ماں؟ بھوریا چرن بولا، بے شرم ہے تو، شنکھا ہو کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، بلکہ اس کے ہاتھوں لولا لنگڑا ہو کر بھیک مانگتا رہا۔ سارے کال نگر میں تجھ پر تھو تھو ہو رہی ہے۔ تو نے کھنڈولا بننے کے لیے پہلا کام ہی غلط کیا، اور دیکھ لے یہ کالی نواز تک آ گیا، تو اسے یہاں آنے سے نہیں روک سکا۔ میں اپنا کام کر لی ہے کالی ماں۔ بھو تک میں نے نرمی سے کام لیا، پر اب کالی نے زہرخند لہجے میں کہا، اب اس کا سمے کہاں رہ گیا؟ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کالی سنگھاسن کے گرد یوگا کے آسن میں بیٹھے پجاریوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ پھر وہ ان کے نام اور ان کی صفات دہرانے لگی۔ یہ سب کالی کے داس اور کالے جادو کے ماہر تھے۔ کالی جب بھی کسی کا نام اور اس کے ملک کا نام لیتی، تب میں غور سے اس کی شکل دیکھتا۔ اس سے پہلے میں نے ان پر غور نہیں کیا تھا۔ ان کا تعلق کئی ملکوں سے تھا۔ یہ سب تیرے لیے آئے ہیں، ان سب نے تیرے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ تو جانتا ہے بھوریا چرن، تو جانتا ہے۔ بھاگا بھاگا پھرتا رہا ہے کلکتے آنے کے ڈر سے۔ تیرا انت تو کہیں بھی ہو سکتا تھا، پر تو جانتا تھا کہ تجھے سزا کالی نواز سے ہی ملے گی، پر تو اتنا نکما نکلا کہ اسے یہاں آنے تک سے نہ روک سکا۔ ہم نکمے نہ ہی رہے کالی میاں، دیکھ لے اندھ مچا دیا تھا ہم نے ہندوستان بھر میں۔ اتنے جیون تیرے بھیٹ کیے کہ دھرتی لال ہو گئی تھی، پھولی نہیں ہوگی۔ ہاں، پر اس کے پتا کو تو اپنے کام کے لیے مجبور نہیں کر سکا۔ یہ کون سی کامیابی تھی تیری؟ نردوش تو سنسار میں ہر جگہ ہی مرتے ہیں، تو نے کون سا نیا کام کیا؟ تو نکما ہے، نکما ہے، نکما ہے۔ سب کا یہی فیصلہ ہے کہ تجھے کالی پنتھ سے نکال دیا جائے اور اسے بدنام کرنے کی سزا دی جائے۔ ایسا نہ کرو ماں، میں نے 2 جنم جھیلے ہیں، بڑے کشٹ اٹھائے ہیں، 2 بار سنکھا سکتی حاصل کی ہے۔ بھوریا چرن بولا، نہیں، تیرے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ کا فیصلہ ہوئی رہے ماں؟ بھوریا چرن کا لہجہ بدل گیا۔ اب سنسار کو تیری ضرورت نہیں ہے۔ سنسار کی بات مت کرو میاں، یوں کہو کال پنتھ میں ہماری جگہ نہ ہی رہی۔ نہیں، تجھے سنسار سے جانا ہوگا۔ تم جانت رہو کالی میاں، سنکھا کے 3 جنم ہوئے ہیں، ای ہمار دوسرا جنم رہے۔ تم ہم کا سجا دی دو، پر ہم تیسرا جنم لیں گے، اور اس تیسرے جنم میں ہم کالی پنتھ میں نہیں، گنیشوری گرنتھ میں چلے جائے رہے۔ کالی پنتھ پر بہت برا سمے آ جائی رہے۔ بھوریا چرن نے خطرناک لہجے میں کہا۔ کچھ لمحے خاموشی تاری رہی، پھر کالی کی آواز ابھری، تم نے دیکھا شکتی مانو، اس نے کیا کہا ہے؟ یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ تیسرا جنم ضرور لے گا، اور اس تیسرے جنم میں یہ ہمارے دشمن پنتھ میں ہوگا۔ دشمنی کا اعلان اس نے کالی نواز میں کھڑے ہو کر کیا ہے۔ دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرو گے تم لوگ؟ یوگا کے آسن میں بیٹھے تمام پجاری کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی تھیں، اور وہ خونی نظروں سے بھوریا چرن کو دیکھ رہے تھے۔ بھوریا چرن نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ہماری بات مان لیتا تو ای نہیں ہوت رہے، تیرا سارا سنسار کالا کر دے رہے، گنیشوری میاں کی سوگند۔ امرت جل پلاؤ اسے رے، گنیشوری کا لال ہے، کالی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور ایک طرف سے 2 پجاری نمودار ہوئے۔ دونوں نے ایک دشت سنبھال رکھا تھا جس میں چاندی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ اس پیالے سے اس طرح تپش اٹھ رہی تھی جیسے اس میں انگارے دہک رہے ہوں۔
وہ یہ پیالہ لے کر بھوریا چرن کے پاس آ گئے۔ ایک آ رہے؟ بھوریا چرن خوفزدہ لہجے میں بولا۔ امرت جل ہے، یہ تجھے سیدھا گنیشوری کے چرنوں میں پہنچا دے گا۔ ارے دیا، ای تو تہجاب رہے، نہ کالی ماتا نہ، ایسا نہ کر، جیون بھر تہار جاپ کری رہے نا، ارے نہ۔ بھوریا چرن مچلنے لگا، اپنے آپ کو ان دونوں پجاریوں سے چھڑانے لگا جو اسے پکڑے ہوئے تھے۔ ایک بار وہ ان کے چنگل سے نکل کر بھاگا تو سارے پجاری اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور اسے آن کی آن میں جا لیا۔ پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کالی سنگھاسن کے سامنے لے آئے۔ بھوریا چرن چیخ رہا تھا، نہ کر کالی مائی، نہ کر ایسا، نہ کر۔ لیکن پجاریوں نے اسے نیچے لٹا دیا۔ وہ لاتے گھوسے چلا رہا تھا، لیکن بے شمار پجاریوں نے اسے دبوچ رکھا تھا۔ انہوں نے زبردستی اس کا منہ کھولا اور سیال اس کے حلق میں انڈیل دیا۔ اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں، آواز گھٹ گئی تھی۔ قاتل سیال جو تیزاب تھا یا زہر اس کے حلق میں جا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ ساکت ہو گیا۔ اس کے بدن سے جگہ جگہ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کے بعد پجاریوں نے اسے پیروں سے کوٹنا شروع کر دیا اور اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ گنیشوری کے ہونے والے پنتھی کو ہم نے پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا۔ کالی کی آواز ابھری۔ میں نے بھوریا چرن کا انجام دیکھ لیا۔ اسے اسی نے مارا تھا جس کے بل پر وہ دنیا کا سب سے طاقتور شیطان بننا چاہتا تھا۔ یہ سب میرے سامنے ہوا تھا، لیکن میرے دل میں خوف کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تب کالی نے نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولی، تجھے یہ سب دکھانے کے لیے میں یہاں لائی تھی۔ اس کا انت تیرے سامنے ہونا تھا۔ یہاں کوئی دین دھرم کا کام مت کرنا، ابھی تجھے یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ پوتر استھان ہے، یہاں کسی ملیچ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ میں ہنسنے لگا۔ تو گھبرا رہی ہے کالی؟ اپنے گھر میں ہو کر تو گھبرا رہی ہے؟ تو جسے پوتر استھان کہہ رہی ہے، ہم اسے ایک انتہائی ناپاک جگہ تصور کرتے ہیں۔ کالے جادو کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، اس کا بانی شیطان ہے اور اس کے پیروکار شیطان کے چیلے جن کا کوئی مذہب نہیں۔ بھوریا چرن ختم ہو گیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ ایسا تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے چھوڑ دوں گی؟ جا، نکل جا یہاں سے، باہر تیرے لیے نرک تیار ہے۔ جاؤں؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ جنگا سری، اسے دروازے سے باہر نکال دو، کالی نے کہا اور تخت سے نیچے اتر گئی۔ ایک پجاری نے کہا، آؤ۔ میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور اس ہال نما جگہ سے باہر آ گیا۔ بہت سے اجنبی راستوں سے گزر کر جنہیں میں نے یہاں تک آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میں باہر نکل آیا۔ لیکن باہر کا منظر بڑا سنسنی خیز تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ڈاکوؤں کے کسی پورے گروہ سے نمٹنے کی تیاریاں ہوں۔ جہاں تک نگاہ جاتی پولیس کے جوان نظر آ رہے تھے۔ بے شمار پولیس والے رائفلوں سے پوزیشن لیے مستعد تھے۔ میں نے حیرانی سے یہ منظر دیکھا۔ مندر کے دروازے سے چند گز دور پولیس کے اعلیٰ عہدیدار نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بھاری بھرکم آفیسر نے، جس کے ہاتھ میں پستول نظر آ رہا تھا، مجھ پر تان کر کرخت لہجے میں کہا، ڈاکٹر کامران مسعود، تمہیں حراست میں لیا جاتا ہے۔ کسی بھی فرار ہونے کی کوشش پر تمہیں فوری ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایک ہی بات ہے ایس ایس پی صاحب، ہلاک کر دیں یا حراست میں لے لیں، کیونکہ حراست میں لینے کے بعد بھی آپ یہی عمل کریں گے، میں نے مطمئن لہجے میں کہا اور ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ دوسرے افسران نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ آس پاس کے گھروں سے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بہت سے لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ پولیس کے جوان سمٹنے لگے۔ میں نے اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ جو تماشا میں نے کالی نواز کے اندر دیکھا تھا، وہی ابھی تک دماغ کو چکرائے ہوئے تھا۔ کچھ دیر کے لیے حواس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر لایا گیا، لاک اپ کیا گیا، جہاں میرے پیروں میں وزنی بیڑیاں ڈال دی گئیں اور دوسرے ایسے انتظامات کیے گئے کہ اگر میں فرار ہونے کی کوشش کروں تو ساری انتظامیہ حرکت میں آ جائے۔ لاک اپ میں رات ہو گئی۔ جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ بڑا خوفناک تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پولیس کی جان پر بنی ہو کہ میں فرار نہ ہو جاؤں، اور میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ بھوریا چرن کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، کیا وہ سب حقیقی تھا؟ کیا بھوریا چرن اچانک کسی طرف سے نمودار نہیں ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ سب کچھ تو عرصے سے ختم ہو گیا جس کے تحت میں ہر طرح کی قید سے ایسے نکل جاتا تھا جیسے مکھن سے بال۔ پھر حکیم سرمد یاد آئے۔ کوئی شک نہیں رہا تھا کہ ان کا کام مجھے کلکتہ تک پہنچانے کا تھا۔ کام ختم کر کے وہ واپس چلے گئے۔ ایک ایک بات یاد آئی۔ بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک تھے، ان کی کوئی بات سنجیدہ نہیں تھی۔ آلو کے کباب، نینی تال، فلمی زندگی سے دلچسپی۔ بمبئی صرف اس لیے آئے تھے کہ مینا کو اس کے گھر پہنچا دیں، اور اب رات گزر گئی۔ دوسرے دن پھر اسی افسر اعلیٰ نے مجھ سے ملاقات کی۔ مجھے لاک اپ سے باہر نہیں نکالا گیا تھا، بلکہ وہ خود لاک اپ میں آ گیا تھا۔
میرا نام بلراج گوسوامی ہے مسٹر کامران۔ جی بلراج جی، میں نے کہا۔ ایک بات بتائیں، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ جیل ہتکڑیاں یا بیڑیاں آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پھر آپ نے ہمارے لاک اپ میں ایک پرسکون رات کیسے گزار لی؟ آپ کی مہمان نوازی مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ آپ جب تک مجھے خود یہاں سے نہیں نکالیں گے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ذاتی طور پر میں آپ سے بہت متاثر ہوں ڈاکٹر کامران، لیکن قانون قانون ہے۔ آپ کی گرفتاری، آپ کی نگرانی میرا فرض ہے۔ میں آپ سے کوئی درخواست نہیں کروں گا کہ آپ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ آپ جو کرنا چاہیں وہ کریں، میں وہ کروں گا جو دوسرے نہیں کر سکے، یعنی میں آپ کو فرار ہونے سے روکوں گا۔ ہمارے بیچ یہ دلچسپ کھیل ہوگا، البتہ ایک بات ضرور کہوں گا۔ وہ رکا تو میں نے کہا، جی مسٹر گوسوامی، آپ ایسی کوشش نہ کریں۔ آخر کیوں؟ میں نے دلچسپی سے کہا۔ بھگوان کی سوگند، یہ شبد میں عقیدت سے کہہ رہا ہوں، آپ نے فرار کی کوشش کی اور میرے ہاتھوں مارے گئے تو مجھے جیون بھر افسوس رہے گا، اور اگر آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو میرا سارا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ بنگال پولیس میں میرا ایک نام ہے، میرے پاس کامیابی کے اتنے میڈل ہیں کہ انہیں گننا مشکل ہو جائے۔ آپ میرے چنگل سے نکل گئے تو میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ ارے گوسوامی جی، اچھا ایک بات بتائیے، میرے اوپر یہی کلکتہ میں مقدمہ چلے گا؟ نہیں، دہلی میں۔ کیوں؟ ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ ایک بات کہوں؟ میں نے رازداری سے کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نہیں بھاگوں گا۔ بلراج بہت اچھا انسان تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے اس لاک اپ کی نگرانی اتنی سخت تھی کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے، لیکن بلراج نے میرے لیے بہترین بندوبست کیا تھا۔ مجھے سبزی وغیرہ کھانے کو دی جاتی تھی، پھل اور چائے بھی باقاعدگی سے ملتی تھی، شیر کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ پھر میری خواہش پر میرے لیے اردو اخبار بھی مہیا کیے گئے، جو میرے لیے سب سے بڑا تحفہ تھے۔ یہاں بنگلہ اور ہندی اخبار ملتے تھے۔ گوسوامی نے یہ اخبار دہلی سے منگوائے تھے۔ اخبارات نے میرے بارے میں جو لکھا تھا وہ بہت دلچسپ تھا۔ بڑی مزیدار سرخیاں جمائی گئی تھیں۔ پراسرار قوتوں کا مالک کالی کے دیس میں پھنس گیا۔ اس نے بڑا ادھم مچایا تھا، مگر کالی ماتا نے اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ ڈاکٹر نیمو کا قاتل پکڑا گیا۔ اخبارات میں میرے خلاف نہ جانے کیا کیا لکھا تھا۔ میں بے گناہ تھا، بس اپنے ایمان کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بھوریا چرن کتے کی موت مارا گیا تھا اور اب میری تقدیر کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ بلراج گوسوامی نے لاک اپ میں مجھے نماز کی آسانی بھی فراہم کی تھی۔ جائے نماز، لوٹا اور ٹوپی مجھے فراہم کیے گئے تھے۔ اخبار باقاعدگی سے مل جاتے تھے، جن سے مجھے اپنے بارے میں پتہ چل جاتا تھا۔ انتظامیہ میرے لیے پوری طرح انتظام کر رہی تھی کہ اس بار میں موت کے شکنجے سے نہ نکل سکوں۔ آخر کار مجھے پتہ چلا کہ آگرہ پولیس کمشنر سریش چندر مجھے لینے آ گیا ہے۔ اس نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی تھی، اور پھر سریش چندر میرے سامنے آ گیا۔ تمہیں موت کی سزا دلوا کر ترقی پانے کی کوئی خواہش میرے من میں نہیں ہے ڈاکٹر کامران، بس میں اپنی موسی کی آتما کو شانت کرنا چاہتا ہوں۔ میری موت کے بعد جب تک زندہ رہو گے سریش چندر، بے سکون رہو گے، کیونکہ یہ پتہ تمہیں ضرور چلے گا کہ اسے میں نے قتل نہیں کیا۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا زبردست انتظامات کیے تھے سریش چندر نے مجھے دہلی لانے کے، اور کیا ہی شاندار جگہ مجھے لاک اپ کیا گیا تھا۔ ایک بہت ہی قہقہہ بار عمل اور کیا گیا تھا، وہ یہ کہ میری نگرانی کے لیے پولیس تو تھی ہی، بہت سے سادھو سنتوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا، جو ان پراسرار قوتوں سے مقابلے کے لیے بلائے گئے تھے، جو نامعلوم طریقے سے مجھے ہر قید سے آزادی دلا دیتی تھیں۔ پھر اور بھی بہت سی خبریں اخبارات کے ذریعے سامنے آئیں۔ میرے بارے میں مختلف رائے تھیں۔ کچھ لوگ میرے ہمدرد بھی تھے اور میرے بارے میں اپنی رائے بلا جھجک پیش کرتے تھے۔ عوام نے یہ بھی کہا کہ مجھے ٹی وی پر پیش کیا جائے، لیکن انتظامیہ نے اپنے خدشات کی بنیاد پر یہ مطالبہ منظور نہیں کیا۔ آخر کار مجھے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ابتدائی کارروائی کے بعد مجھ سے پوچھا گیا، کیا آپ نے یہ قتل کیا ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا آپ اس بات پر روشنی ڈال سکتے ہیں ڈاکٹر کامران کہ اگر آپ نے ڈاکٹر نیمو کو قتل نہیں کیا تو پھر وہ آپ کے بستر پر مردہ کیسے پائی گئی؟ میں نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ پھر بہت سے سوالات مجھ سے کیے گئے، مگر میں نے ان کے جواب دینے سے معذرت کر لی۔ میں نے کہا کہ اس کے جواب کے بعد میں کوئی اور جواب نہیں دوں گا کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اگر ثبوت اور شواہد میرے خلاف ہیں تو مجھے سزا دے دی جائے۔ سریش چندر نے میرا ریمانڈ لے لیا، لیکن دوسرے دن ہی خبر ملی کہ پورے ہندوستان کی میڈیکل آرگنائزیشن نے 4 گھنٹے کی ہڑتال کی ہے۔ اس کا مطالبہ تھا کہ ایک پروقار اور بے پناہ قابل ڈاکٹر کی شخصیت کا احترام کیا جائے اور اسے کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچایا جائے، میرے لیے کوئی قابل وکیل کیا جائے، اور جب تک میرے بارے میں سزا کا فیصلہ نہ کیا جائے مجھے ہر طرح کی سہولت دی جائے۔ میں اس خبر سے بہت متاثر ہوا تھا۔
دوسری پیشی کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ سریش سے اس بار میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن جیل میں اس نے مجھ سے ملاقات کی۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ آپ ابھی تک نہیں بھاگے؟ وہ بولا۔ موقع کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ اس بار دیر ہو گئی، اس نے طنز سے کہا۔ ہاں، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا اور وہ ہنس پڑا۔ آپ یقین کریں ڈاکٹر، اگر آپ میری موسی کے قاتل نہ ہوتے تو آپ سے دوستی کرتا، لیکن موسی مجھے بہت پیاری تھی۔ اور اب اس نے اپنا الٹا ہاتھ سامنے کیا جس میں جست کا ایک کڑا پڑا ہوا تھا، پھر بولا، یہ ایک سوگند ہے، ہتھ کڑی ڈالی ہے میں نے اپنے ہاتھ میں، اس وقت اتاروں گا اسے جب آپ کو سزائے موت ہو جائے گی۔ گڈ، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جیل میں مجھے انتہائی خطرناک قیدی کی حیثیت دی گئی تھی اور ایک علیحدہ کمرے میں رکھا گیا تھا جہاں 24 گھنٹے سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ یہاں آئے ہوئے 8ویں رات تھی، بس سوتا جاگتا رہتا تھا۔ اکثر جب نیند نہیں آتی تھی تو نفل پڑھنے بیٹھ جاتا تھا اور میرے وجود میں سکون کا سمندر موجزن ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی اللہ کے سامنے سر بسجود تھا کہ لاک اپ کے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی۔ سجدے سے اٹھ کر سلام پھیرا اور سلاخوں کے دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر ہر وقت تیز روشنی رہتی تھی تاکہ مجھ جیسے خطرناک قیدی پر نگاہ رکھی جا سکے۔ اس تیز روشنی میں میں نے ان لبادہ پوشوں کو دیکھا جن کے چہرے تک ڈھکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک سلاخوں والے دروازے کو کھول رہا تھا۔ لمحوں کے اندر دروازہ کھل گیا اور 5 افراد اندر داخل ہو گئے۔ پورے قید خانے میں سحر انگیز خوشبو پھیل گئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ چلو، ان میں سے ایک نے آہستہ سے کہا، لیکن یہ آواز مجھے جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ البتہ یہ یاد نہیں کہ کس کی آواز تھی۔ میں نے باہر گشت کرتے مسلح سنتریوں کو دیکھا، وہ اسی طرح اپنی ڈیوٹی پر مستعد تھے۔ آؤ، اسی لبادہ پوش نے کہا اور میری کلائی پکڑ لی۔ میں ہچکچائے قدموں سے آگے بڑھا اور لاک اپ سے باہر نکل آیا۔ کسی بھی سنتری کے انداز سے یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اسے لاک اپ کھلنے کا علم ہے یا اس نے ہمیں باہر نکلتے دیکھا ہے۔ یہ کیفیت تمام راستے رہی، پھر ہم باہر نکل آئے۔ جیل سے باہر خاموشی طاری تھی، البتہ ایک کار کھڑی نظر آ رہی تھی۔ جاؤ، اس کار میں بیٹھ جاؤ، لبادہ پوش نے کہا اور میں خاموشی سے کار میں جا بیٹھا۔ وہ سب وہیں کھڑے رہے تھے۔ کار سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ نہ جانے کتنی دیر تک کار کا سفر جاری رہا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ پھر وہ ایک تاریک عمارت میں داخل ہو کر رک گئی۔ کسی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ نیچے اتر آئیے۔ میں نے اس آواز کو فوراً پہچان لیا، یہ افلاک تھا۔ میں نیچے اتر آیا۔ میں نے افلاک سے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ عمارت قطعی غیر مانوس تھی، بس افلاک جانا پہچانا تھا۔ وہ مجھے لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ جس ہال میں وہ داخل ہوا تھا وہ بے حد وسیع تھا۔ فرش پر دریاں اور چاندنی بچھی ہوئی تھی، تیز روشنیاں جل رہی تھیں۔ آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں، افلاک نے کہا۔ نہیں افلاک، چنداں بھوک نہیں، میں نے کہا۔ کوئی مشروب؟ حاجت نہیں، میں نے کہا۔ آئیے، وہاں بیٹھ جائیے، وہ بولا اور مجھے ہال کے دوسرے سرے پر لے گیا جہاں تخت بچھے ہوئے تھے۔ ان پر خوشنما قالین موجود تھے۔ مجھے وہاں بٹھا کر افلاک چلا گیا۔ کوئی 5 منٹ کے بعد ہی دروازے سے لاتعداد لبادہ پوش اندر داخل ہونے لگے۔ یہ سب دراز قامت تھے اور ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ ہال کی چاندنی پر بیٹھتے چلے گئے۔ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور پورا ہال بھر گیا۔ پھر ہال کے ایک اندرونی دروازے سے وہی 5 لبادہ پوش اندر داخل ہوئے جو مجھے جیل سے باہر لائے تھے۔ ہال میں بیٹھے لبادہ پوش احتراماً کھڑے ہو گئے۔ 5 لبادہ پوش انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، مجلس عمل نے متفقہ فیصلے کے تحت کامران مسعود کو مجلس عمل کا ایک فعال رکن بنا دیا تھا اور انہوں نے بحسن خوبی اپنے فرائض بڑی استقامت سے سر انجام دیے۔ لیکن پھر کچھ ایسی ناگزیر قباحتیں رونما ہوئیں جن کے تحت اس فیصلے میں ترمیم کرنی پڑی۔ تاہم انہیں نگاہ میں رکھا گیا کیونکہ یہ صرف اپنے جذبہ ایمانی کے تحت اس سے نبرد آزما تھے، اور یہ تنہا ہی نہیں بلکہ ان کے والد بھی ایمان کی سلامتی میں ان سے پیچھے نہیں تھے۔ مجلس عمل نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ ان کی رکنیت معطل کر دی جائے اور ایسا ہی کیا گیا، لیکن کچھ اور فیصلے بھی کیے جن کی وجہ سے غیراز میں رکھی گئی جو ازحد ضروری تھی۔ اس وقت انہیں الوداع کہنے کے لیے زحمت دی گئی ہے۔ ہم آپ کے کردار اور عمل سے بہت خوش ہیں اور آپ کو پورے خلوص سے الوداع کہتے ہیں۔ چاروں طرف سے الوداع کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر یہ مجلس ختم ہو گئی، لیکن مجھ پر سحر طاری تھا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھیں۔ مجھے جس طرح لایا گیا تھا اسی طرح واپس لاک اپ میں پہنچا دیا گیا۔ مجھ پر کڑی نگاہ رکھنے والے اسی طرح مستعد تھے۔ لاک اپ میں آنے کے بعد مجھے جیسے ہوش آ گیا۔
اس پورے عمل میں نہ جانے کتنی دیر لگی تھی، اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ ہاں، ہوش میں آنے کے بعد میں نے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی۔ سب کچھ جو کا تو تھا، روشنیاں ایسے ہی جل رہی تھیں، محافظ ایسے ہی گشت کر رہے تھے، کسی کو شبہ بھی نہیں ہوا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میرے لیے بھی خواب جیسی کیفیت میں سب کچھ ہوا تھا، لیکن خواب نہیں تھا، اتنا غیر حاضر ذہن نہیں تھا، سب کچھ عالمی ہوش میں ہوا تھا۔ پھر دوسرا خیال آ گیا، ان لوگوں نے مجھے الوداع کہنے کے لیے یہ مجلس برپا کی تھی۔ الوداع یعنی رخصت، دنیا سے روانگی۔ بڑے خشوع و خضوع سے کلمہ پاک پڑھا، میرے معبود، حاضر ہوں، تیری تخلیق ہوں، واپس بلا رہا ہے، لبیک لبیک معبود پاک۔ وضو کرنے کی سہولت تھی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس دن دوپہر کے بعد وہ وکیل میرے پاس آیا جسے سرکاری طور پر میرے لیے کیا گیا تھا۔ اس وکالت نامے پر دستخط کر دیجئے۔ کیوں؟ میں نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا گیا ہے۔ اس نے کہا۔ کس نے؟ عجیب آدمی ہو، کیا تمہیں وکیل کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں۔ مرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ اس کا جواب میں آپ کو کیوں دوں؟ ایک شکل میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، پوچھیں گے کیا؟ جی بتائیے۔ وکیل صاحب نے تنزیہ کہا۔ ضمانت دیں، آپ مجھے بچا لیں گے۔ میں نے کہا۔ وکیل کے ہونٹوں پر نفرت بھری مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولا، تمہیں صرف ایک ضمانت دے سکتا ہوں کہ تمہارا کیس جتنا خراب کر سکتا ہوں کروں گا تاکہ موت سے تمہاری بچت نہ ہو سکے۔ ارے واہ، گریٹ، مگر کیوں؟ میں نے دلچسپی سے کہا۔ اس لیے کہ مجھے تم سے نفرت ہے، وکیل نے کہا۔ اس بار پیشی میں کمرہ عدالت میں مجھے ڈاکٹر شکلا کی صورت بھی نظر آئی۔ مجھے زبردست سیکیورٹی میں عدالت لایا گیا تھا، پریس کو مجھ سے دور رکھا جاتا تھا، پولیس کے جوان مجھے ہر طرف سے گھیرے ہوتے تھے۔ ڈاکٹر شکلا نہ جانے کس طرح اندر آ گئے تھے۔ میری ان سے نگاہ ملی تو میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے، مگر انہیں ہٹایا نہیں کیونکہ وہ اپنے آنسو نہیں روک سکے تھے۔ میرے وکیل صاحب بھی موجود تھے۔ مجھے کٹہرے میں پہنچا دیا گیا۔ سب سے پہلے میرے وکیل کی طلبی ہوئی اور وہ کھڑے ہو گئے۔ میرے علم میں آیا ہے کہ سرکاری طور پر آپ کو ڈاکٹر کامران کا وکیل مقرر کیا گیا ہے، جج صاحب نے کہا۔ جی جج صاحب، لیکن آپ نے وکالت نامہ پیش نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے وکیل بنانے سے انکار کر دیا اور وکالت نامے پر دستخط نہیں کیے۔ جج نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور میں نے وکیل کی طرف۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر وکیل نروس ہو گیا۔ کیا آپ وکیل کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ڈاکٹر کامران؟ نہیں جناب عالی۔ کیا آپ اپنا جرم قبول کرنے پر تیار ہو گئے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا۔ تم نے سی پی بھلہ کو وکیل بنانے سے کیوں انکار کر دیا؟ وکیل سرکار نے سوال کیا۔ میں نے ضرورت نہیں محسوس کی، میں نے پہلی ہی پیشی پر عرض کر دیا تھا کہ میں نے ڈاکٹر نیمو کو قتل نہیں کیا، لیکن اگر شواہد میرے خلاف ہیں تو مجھے سزا دے دی جائے۔ مجھے یہ بھی ملزم کی کوئی چال معلوم ہوتی ہے سر، تمام ثبوت موجود ہیں، ساری رپورٹیں گواہی دیتی ہیں کہ ملزم نے ہماری مایہ ناز ڈاکٹر نیمو کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا۔ یہ بے حد شاطر انسان ہے، آج تک اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے گروہ کے دوسرے لوگ کہاں پوشیدہ ہیں۔ میری درخواست ہے جناب والا کہ اسے بدترین سزا دینے میں دیر نہ کی جائے، ورنہ یہ فرار ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ کئی بار پولیس کے چنگل سے شاطرانہ طور پر فرار ہو چکا ہے۔ اس کے گواہ پولیس کمشنر سریش چندر جی ہیں۔ وکیل سرکار نے سریش کی طرف اشارہ کیا اور سریش نے گردن خم کی۔ اس سے پہلے کہ فاضل جج اس بارے میں کچھ کہتے، کمرہ عدالت میں آگرے کا پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہیرو ارجن ٹھاکر داخل ہوا۔ چونکہ وہ پولیس کی وردی میں تھا، اس لیے اسے اندر داخل ہونے سے نہیں روکا گیا۔ جج نے اسے ناخوشگوار انداز میں دیکھا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں سر، اسی کیس کے سلسلے میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کیس کے سلسلے میں؟ جج نے پوچھا۔ جی مائی لارڈ، ارجن ٹھاکر نے کہا اور جج صاحب نے گردن ہلا دی۔ پورے کمرہ عدالت میں تجسس کی لہر پھیل گئی تھی۔ لوگ سوالیہ نظروں سے جج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خود جج کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ درخواست پڑھنے کے بعد وہ کچھ لمحے خاموشی سے سوچتے رہے، پھر انہوں نے ارجن ٹھاکر کی طرف دیکھا اور بولے، ٹھیک ہے مسٹر آفیسر، اسے مکمل خفیہ رکھا جائے گا، پرسوں اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ شکریہ می لارڈ، ارجن ٹھاکر نے کہا اور سلوٹ کر کے تیز رفتاری سے باہر نکل گیا۔ شدید سنسنی پھیل گئی، ہر چہرہ متجسس نظر آ رہا تھا۔ خود میں بھی حیران تھا۔ پولیس نے مجھے تحویل میں لے لیا اور باہر نکل آئے۔ میں بارود کا بکس بنا ہوا تھا، کسی کے سائے سے بھی دور رکھا جا رہا تھا۔ وقت گزر گیا، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس درخواست میں کیا ہے، تاہم مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میری زندگی کے اختتام کی مجھے خبر مل گئی تھی، بزرگوں نے مجھے الوداع کہہ دیا تھا۔
وہ اگر چاہتے تو مجھے اپنی پناہ میں لے کر کہیں بھی روپوش کر سکتے تھے، جیسا کہ پہلے کرتے رہے تھے۔ اب گنجائش نہیں تھی۔ پیشی کے وقت تک میں عبادت کرتا اور مغفرت کی دعا مانگتا رہا تھا۔ میری ہر پیشی پر اخباری نمائندوں کا بے پناہ رش ہوتا تھا، لیکن انہیں سیکیورٹی کو مد نگاہ رکھ کر قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ آج بھی ان کی بھیڑ تھی۔ ارجن ٹھاکر کی درخواست کی خبر چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ اسٹیج سج گیا۔ جج بلا تاخیر اپنی جگہ آ بیٹھے۔ سریش چندر کا موڈ بہت خراب لگ رہا تھا۔ جج نے کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا۔ وکیل سرکار نے کھڑے ہو کر کہا، ڈاکٹر کامران کے کیس میں بڑی حیران کن تبدیلیاں ہوئی ہیں، جن سے کیس کی نوعیت بدل گئی ہے۔ یہ تبدیلی آگرہ پولیس کے ایک نیک نام اور شاندار ریکارڈ کے حامل آفیسر ارجن ٹھاکر کی مداخلت پر ہوئی ہے۔ میں عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ارجن ٹھاکر کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ جج کے حکم پہ ارجن کو طلب کیا گیا اور وہ کٹہرے میں آ گیا۔ سرکاری وکیل نے کہا، آفیسر ارجن ٹھاکر، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹر کامران مسعود روز اول سے بے گناہ ہیں۔ انہوں نے شروع سے اب تک کوئی جرم نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کچھ پراسرار قوتوں کے طلسم میں گرفتار ہو کر اب تک بدنصیبی کا شکار رہے ہیں۔ آپ اس دعوے کی تصدیق کیسے کریں گے؟ جناب والا، بھگوان کی دیا سے میں نے اپنے بدن پر پہنی ہوئی وردی کو ہندوستان اور اپنے ماتا پتا کی لاج سمجھا ہے، اور وہ ہر کام کیا ہے جو سچ ہو۔ پہلا سچ یہ ہے کہ ڈاکٹر کامران نے میری مردہ بہن کے شریر میں نیا جیون پھونکا ہے۔ ان سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر نیمو کے قاتل نہیں ہو سکتے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن بھوانی ماں مجھ سے ایک بڑا کام لینا چاہتی تھی۔ کچھ سمے پہلے میں آگرہ کے ایک نواحی علاقے کا تھانے دار تھا، جن میں کئی چھوٹے قصبے وغیرہ بھی شامل تھے۔ ایک چھوٹے قصبے سے مجھے خبر ملی کہ وہاں کچھ لوگ اغوا ہوئے۔ ان کی لاشیں مل گئیں، جن میں سے کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، کسی کے پاؤں۔ ہم نے تفتیش شروع کر دی تو ہمیں ایک ایسے فقیر کا پتہ چلا جس کے چاروں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے، اور اس کا ساتھی اسے گاڑی میں ڈال کر بھیک مانگتا پھرتا تھا۔ میں نے اس کی جھوپڑی پر ریڈ کیا تو مجھے وہ فقیر اور اس کا ساتھی مل گیا، ساتھ ہی وہ ہاتھ پاؤں بھی جو لوگوں کو قتل کر کے حاصل کیے گئے تھے۔ انہیں ابال کر چھوٹا کیا جا رہا تھا۔ ہم نے فقیر کو گرفتار کر کے اس کے ساتھی سمیت لاک اپ کیا، لیکن وہ سخت پہرے کے باوجود اسی طرح گم ہو گیا جس طرح مسٹر کامران پولیس کی گرفت سے نکل جاتے تھے۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ لوگ مجھے دوبارہ نہیں ملے۔ پھر تقدیر کی خوبی کہ اب سے کچھ دن پہلے میں کسی کام سے دہلی آیا۔ مجھے غازی آباد میں بھی کام تھا۔ غازی آباد میں نے اس مجرم فقیر کے ساتھی کو دیکھا جو اس اپاہج کی گاڑی دھکیلتا تھا۔ میں نے پولیس کے جوانوں کے ساتھ ہوشیاری سے اس کا پیچھا کیا تاکہ اس کے ساتھ اس اپاہج کو بھی گرفتار کر لوں۔ وہ غازی آباد کے ایک قدیم گھر میں داخل ہو گیا جو ایک ویران سے علاقے میں ہے۔ میں نے وہاں چھاپا مارا اور جناب والا وہاں مجھے ڈاکٹر نیمو مل گئی۔ جناب والا، وہ ڈاکٹر نیمو جن کے قتل اور آبرو ریزی کے الزام میں پاکستان کا ایک قابل اور مایہ ناز نوجوان ڈاکٹر جو ہمارا ایک معزز مہمان تھا ملوث کیا گیا اور اسے دربدر کیا گیا۔ ارجن ٹھاکر یکایک بہت پرجوش ہو گیا۔ کمرہ عدالت مچھلی منڈی بن گیا۔ سریش چندر بے اختیار آگے بڑھا، لیکن جج صاحب کے حکم پر خاموشی طاری ہو گئی۔ بیان جاری رکھا جائے۔ جو شخص گرفتار ہوا اس کا نام بنسی راج ہے۔ ان لوگوں نے ڈاکٹر نیمو کو قید کر رکھا تھا۔ پھر مزید انکشافات ہوئے۔ اس کے دوسرے اپاہج ساتھی کا نام بھوریا چرن تھا۔ وہ کالے جادو کا ماہر تھا اور اس کی مدارس طے کر رہا تھا۔ اسے اپنے ایک ناپاک عمل کے لیے ایک خاص مسلمان کی ضرورت تھی اور اس کا ٹارگٹ ڈاکٹر کامران بنے۔ جنہوں نے اس کے ناپاک عمل کا ساتھی بننے سے انکار کر دیا تو یہ اس کے عطاب کا شکار ہو گئے۔ جناب والا، مداخلت کی گستاخی کر رہا ہوں۔ کیا ڈاکٹر نیمو ارجن ٹھاکر کو دستیاب ہو گئیں؟ میں انہیں ساتھ لایا ہوں۔ باہر ہے سر، ارجن نے کہا۔ انہیں اندر بلایا جائے، جج نے حکم دیا۔ چوبدار نے آواز لگائی اور 3 لیڈی کانسٹیبل ڈاکٹر نیمو کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ لوگوں میں پھر ہلچل مچ گئی۔ تب جج صاحب نے ہتھوڑی بجا کر کہا، عدالت کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ سریش چندر کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس پر جو کیفیت طاری تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ کارروائی جاری رکھی جائے۔ بنسی راج نے بڑے انوکھے انکشافات کیے ہیں می لارڈ۔ کیا بنسی راج آپ کی تحویل میں ہے؟ جی، میں اسے بھی ساتھ لایا ہوں۔ پیش کیا جائے۔ بنسی راج نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر لمبی کہانی سنائی جو میرے والد کے زمانے کی تھی اور مجھ تک پہنچی تھی۔ اس نے بھوریا چرن کے خاتمے کی خبر بھی سنائی۔ وکیل سرکار نے اس سے پوچھا، وہ لاش کس کی تھی جو ڈاکٹر نیمو کی حیثیت سے پیش کی گئی تھی؟ پورنی تھی وہ۔ 7 پورنیاں قبضے میں تھی مہاراج بھوریا چرن کے۔ جادو کی عورتیں تھیں، وہ جو 100 بار مر سکتی تھیں، 100 بار جی سکتی تھیں، کوئی بھی شکل بنا سکتی تھیں۔ ڈاکٹر نیمو کا بھی مختصر بیان لیا گیا۔
اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہا، کاش آپ کو میرے نام کے ساتھ ملوث نہ کیا گیا ہوتا۔ وکیل سرکار نے اصرار تفنن مجھ سے کہا، کیا یہ سب کچھ درست ہے ڈاکٹر کامران؟ میں نے ڈاکٹر نیمو کو قتل نہیں کیا جناب والا، لیکن اگر شواہد مجھے مجرم ثابت کرتے ہیں تو مجھے سزا دے دی جائے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا اور عدالت میں قہقہ بلند ہو گیا۔ جج نے کہا، اور اب اس بات کی قطعی گنجائش نہیں ہے کہ ڈاکٹر کامران کو 1 منٹ بھی گرفتار رکھا جائے۔ انہیں اس کیس سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ بنسی راج کو پولیس کی تحویل میں لے لیا جائے۔ میں سفارش کرتا ہوں کہ عارضی طور پر ڈاکٹر کامران کو ایک باعزت مہمان کی حیثیت سے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں فل پروٹوکول کے ساتھ رکھا جائے اور اس کے بعد انہیں پاکستان روانہ کر دیا جائے۔ کمرہ عدالت سے باہر قدم رکھتے ہی ڈرامے کا دوسرا ایکٹ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر شکلا نے مجھے سینے سے لگایا اور دیر تک لپٹائے رہے۔ پھر دشا میرے پاس آ گئی، بالکل صحت مند اور تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ میرے بھیا، میرے ڈاکٹر، وہ بولی۔ سب سے زیادہ متاثر سریش چندر نے کیا، جو ڈاکٹر نیمو کے ساتھ میرے پاس آیا اور میرے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے معافی دے دیجئے کامران جی، یہ مجھ سے پاگلوں کی طرح پیار کرتا ہے۔ یہ ایک قابل فخر پولیس آفیسر ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ خوب ترقی کریں۔ میں نے سریش کو اٹھا کر سینے سے لگا کر کہا۔ پھر میں خود آگے بڑھ کر ارجن ٹھاکر کے پاس گیا اور اسے سینے سے لگا کر کہا، تم نے تو تھوڑے ہی وقت میں میرا قرض ادا کر دیا ٹھاکر۔ 100 جیون ملیں ڈاکٹر، تب بھی آپ کا قرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے مجھے میری دشا دے دی۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مجھے بڑے احترام سے رکھا گیا۔ اتنے بڑے بڑے حکام نے مجھ سے ملاقات کی کہ میں دنگ رہ گیا۔ اس کے علاوہ نواب عظیم اللہ خان، رئیسہ بیگم، ڈاکٹر سہیل، ارشاد علی اور ان کی بیٹیاں ملی جنہیں میں نے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ ایک بار پھر مجھے وہ محفل مہیا ہو جس میں مجھے الوداع کہا گیا تھا۔ یہ الوداع دنیا سے نہیں، ہندوستان سے جانے کی تھی۔ اور پھر کراچی قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جہاں میرے سب موجود تھے، تمام ڈاکٹر، امتیاز احمد اور وہ لوگ جن سے میری تھوڑی سی بھی شناسائی تھی، لیکن میری آنکھیں جسے ڈھونڈ رہی تھیں وہ اس ہجوم میں سب سے پیچھے کھڑی تھیں۔ میری امی، میری کائنات، میری ماں، میری جنت۔ اور میں سب کو پیچھے چھوڑ کر اپنی امی کے پاس پہنچ گیا جن کی آنکھوں میں اپنے اعتماد کا غرور تھا۔ تم لوگ کچھ بھی کہتے رہو، وہ ایک صاحب کردار مسلمان ہے، میرا بیٹا ہے، مسعود کا ہم شکل ہے، آ جائے گا، واپس آ جائے گا۔ واپس آنے کے کوئی 20 دن کے بعد مجھے موبائل پر ایک کال موصول ہوئی۔ اجنبی نمبر تھا، لیکن آواز اجنبی نہیں تھی۔ میں حکیم سرمد بول رہا ہوں، سرمد کبابیا۔ آلو کے کباب کھانے کو دل چاہے تو برنس روڈ کے چوراہے پر آ جانا، میں چشمے والے کی دکان کے سامنے بیٹھتا ہوں۔ حکیم سرمد میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ معزز سامعین، یہ ناول اس قسط کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔